کہ شب برات کی رات فرشتوں کے ذمے جو کام لگائے جاتے ہیں، اس سے مراد وہ کام ہے، وہ حکم ہے جو تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اب ملک الموت کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس سال مرنے والی کون سی جان ہے اور کس نے زندہ رہنا ہے۔ اب اسی طرح میکائیل کے ذمے ان کے کام لگائے جاتے ہیں، اسرافیل کے ذمے اور اسرائیل علیہ السلام کے ذمے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذمے، جو مختلف احکام پر معمور فرشتے ہیں ان کے ذمے ان کے کام سپرد کیے جاتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ تو اس رات سے مراد یہ ہے کہ شب برات کے رات یہ حکم سپرد کیے جاتے ہیں۔ اب پھر اس کے بارے میں ایک تطبیق کو بیان کیا۔ تطبیق کہتے ہیں جب دو باتیں آ جائیں، ایک بات کا مفہوم الگ ہے اور دوسری بات کا مفہوم الگ ہے، اب ان دونوں باتوں کے مفہوم کو ملاتے ہوئے اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو اس گفتگو کو ملاتے ہوئے اس میں آپس میں تطبیق کی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے۔ اب دونوں مرادوں کو لے کر جب نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے تو پھر بات بالکل آسان ہو کر سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں تطبیق بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کے امور کا فیصلہ، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دینے والے ہیں۔ اب دونوں راتوں کے اندر اس فیصلے کا حکم ہے، لیکن آپ کے قول کے مطابق نصف شعبان یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، اس کا یہ رزق ہوگا، یہ مرنے والی جان ہے اور اس کا رزق اتنا تنگ ہوگا، اس کا رزق اتنا بڑھے گا، جو دنیا میں آئے گا اس کے متعلقہ اور دیگر تمام احکام کے متعلقہ فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اس رات یعنی نصف شعبان کی رات یہ امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا اب فرشتوں کے ذمے جو کام لگائے جاتے ہیں وہ شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دینے والے ہیں۔ تو اب اس بات میں تطبیق یہ بن جاتی ہے کہ شب برات بھی بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اس میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور شب قدر بھی بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ اس میں یہ امور فرشتوں کے ذمے جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے ان کے ذمے یہ لگا دی جاتے ہیں، ان کے ذمے یہ کام سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو شب برات ہو یا شب قدر ہو، شب معراج ہو، رمضان ہو یا پھر شعبان معظم کی رات ہو، رجب المرجب کی بہاریں ہوں یا پھر ذوالحج کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں مناسک حج کرنا ہو، بندہ فجر کی نماز ادا کرے یا ظہر میں آ کر وضو کر کے رب کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دے، عصر کی نماز کے مزے لے یا پھر مغرب کی نماز کے اندر اپنی جبین کو رب کی بارگاہ میں جھکائے، عشاء کی نماز میں اپنے آرام کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر تہجد کے مزے لیتا ہوا، ذکر اذکار میں مشغول ہوتا ہوا، نماز فجر کے انتظار میں اگر کوئی خوش نصیب رہتا ہے اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد اشراق و چاش کے مزے لینا، تو پھر یہی بات ذہن میں آتی ہے یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رفعتیں در حقیقت میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں، تو اس لو لاکھ کے تاج والے کے صدقے عطا فرمائی ہیں کہ جن کے بارے میں خلاق عالم نے بیان فرمایا لو لاک لما خلقت افلاک، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو پھر میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو میرے معزز، شب برات کی برکتیں حاصل کرنے والا، شب قدر کی برکتیں حاصل کرنے والا، اپنی دعا کے قبول ہونے کے بعد اس کے مزے لینے والا، در حقیقت یہ ساری عنایتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے توسل سے اس امت پر عطا فرمائی ہیں۔ میرے معزز، شب برات
یہ شعبان معظم کے اندر جو آنے والی رات ہے، جو منگل اور بدھ کی درمیانی رات بنے گی، یہ رات انسان کو اگر غور کرے تو پھر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نکاح کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی خوشیوں کو بڑھانے کے سما کر رہے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کے کئی سال کی پلاننگ کر رہے ہوں گے، کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی نسلوں اور اپنے لیے لمبی امیدیں لا کر بڑے بڑے مکانات کی تعمیرات کر رہے ہوں گے، لیکن شادی کی خوشیاں رچانے والا، اپنی خوشیوں کو بڑھانے والا، لمبی امیدیں لگانے والا، اس کو خبر تک نہیں ہوگی کہ یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے، یہ شعبان میری زندگی کا آخری شعبان ہے، ہر آنے والا مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے، اور کرتے کرتے پتہ نہیں کب وہ لمحہ آ جائے، کب وہ گھڑی آ جائے کہ جس کے اندر موت کی آغوش میں جانا پڑ جائے۔ یاد رہے نبی کریم رؤوف رحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے سوال کیا، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ 15 شعبان میں کیا ہے؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتی کہ اس 15 شعبان میں کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، دنیا میں آنے والے ان کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور دنیا سے جانے والے ان کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال پیدا ہونے والے تمام بچوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال مرنے والے سارے انسانوں کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک نہیں، فرمایا اس سال جو رزق دیا جانا ہے وہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کا کتنا رزق اور کس انداز میں اس کو ملے گا۔ میرے معزز، اگر یہ باتیں ذہن میں ہو کہ بندہ سوچے کہ میری زندگی کا یہ آخری سال ہے اور اس کے بعد میں اس دنیا میں رہوں گا نہیں، جب یہ تصور آتا ہے، یہ تصور ایسا تصور ہے کہ اس کے بعد کوئی بے نمازی نہیں رہ سکتا، وہ نمازی بن کر رہے گا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے رہے گا، وہ ان اعمال کی طرف رغبت کرے گا کہ جن اعمال سے اس کی قبر روشن ہونی ہے، اس کی آخرت کو بہتر ہونا ہے، اس کی قبر کی تاریخ کو دور ہونا ہے۔ میرے معزز، شب برات قریب آنے کو ہے، منگل اور بدھ کی درمیانی رات یہ 15 شعبان کی رات بنے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی عظمت و شان کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ کریم کی رحمتوں کا یہ حال ہوگا، اس قدر اللہ کریم کی رحمتیں چھما چھم برسے گی کہ اللہ کریم بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بنی کلب یہ کاف بریک ہے، نقطے والا نہیں، یہ عرب کے اندر کثیر بکریاں رکھنے والا خاندان تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے ریوڑ اور بکریوں کی تعداد تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ بیان فرمایا کہ شب برات رب کی رحمتوں کا یہ عالم ہوگا، اس قدر گنہگاروں پر یہ رحمتیں برستی ہیں کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ کریم گنہگاروں پر کرم فرمائے گا۔ ایک طرف تو یہ رحمتیں ہیں اور دوسری طرف کچھ اعمال کی نحوستیں ہیں۔ فرمایا یہ سب پہ کرم نہیں ہوگا، کچھ ایسے ہیں کہ جن پر یہ کرم نہیں ہوگا۔ شراب پینے کا عادی، جو زانی ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا، چغل خور ہوگا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، رشتہ توڑنے والا، رشتوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے والا، اتنی
कितनी रहमतें होंगी, लेकिन ऐसा बदनसीब जो इन अमाल में से किसी एक अमल के अंदर मुबतला होगा, वो इस रात इन रहमतों से महरूम कर दिया जाएगा। अगर कोई शराब का आदी है तो वो तौबा कर ले, वालिदैन का नाफरमान है तो तौबा कर ले, चुगली की आदत है, इसकी बात उधर को उधर ना लगाएं तो मजा नहीं आता। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, कुछ रातें ऐसी हैं कि उन रातों के अंदर रूहें अपने घरों को लौटती हैं और अपने वुरसा से वो इसाले सवाब को मुतालबा करती हैं। रूहें अपने घरों को लौटती हैं और अपने वुरसा से इसाले सवाब को मुतालबा करती हैं। उनमें से एक 15 शाबान की रात है। ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि रूहें अपने घरों को लौटकर अपने घर वाले वुरसा से इसाले सवाब को मुतालबा करती हैं। तो ज़ह नसीब अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए से 14 शबान मुअज़्ज़म को भी और 15वीं की रात भी आपने कुछ न कुछ सदका देना है, ताकि जो आपके मुतल्लिकीन है, जिनके आप वारिस हैं, जब वो आपसे मुतालबा कर रही हैं तो आप उनके नाम पर इसाले सवाब करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका आपको अजर भी मिलेगा और इसकी आपको बरकतें भी नसीब होंगी। मैं अक्सर कहता रहता हूं, अगर किसी का बाप दुनिया को छोड़कर 10 साल 15 साल 20 साल कितना ज्यादा अरसा या कितना कम अरसा दुनिया से छोड़कर बाप या मां गए हैं, इनका दुनिया में कोई सानी नहीं है, इनकी मोहब्बतों का बंदा हक अदा नहीं कर सकता। तो जब जब मौका आता है इनके नाम पर इसाले सवाब जरूर किया करें। जो औलाद अपने मरहूम बाप या मां के नाम पर इसाले सवाब करे, अल्लाह की रहमत से उनका रिज़्क बनना शुरू हो जाता है। तो शबान मुअज़्ज़म में करने वाले जो आमाल हैं उनमें अपने मरहूमीन के नाम पर इसाले सवाब भी करना है। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।